الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عسى أن يكون قريبا وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال تعالى وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خشينا بعد نبينا حدث أن يكون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج المهدي من أمتي 5 أو 7 أو 9 أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے کا مقصد جس عنوان کو لے کر ہے اس کی دعوت کافی چل چکی ہے، اور اس موضوع کو لے کر اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کی برکت سے حق اور باطل اور فتنوں کی پہچان کو لے کر جو ایک بیداری ہے، اور آج کے گئے گزرے دور میں کہ جہاں اکثر لوگوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی برکت سے مجھے کچھ باتیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس میں جو چیزیں تعارف کی ہے، پہچان کی ہے، جاننے کی ہے، اس کا صحیح علم ہم سب کو عطا فرما دے، اور پھر اس میں جو باتیں قابل عمل ہو، اپنانے کی ہو، زندگی میں اتارے جانے کی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ جو باتیں بچنے کی ہے، اجتناب کی ہے، چھوڑ دینے کی ہے، ترک کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آج کے اس عنوان کی جب تیاری کر رہا تھا تو ایک کتاب میں عجیب و غریب بات میں نے پڑھی ہے کہ حضرت مہدی کو جاننا، ان کے اوصاف کو جاننا، اکثر لوگوں میں اس کا شوق ہوتا ہے، اکثر لوگ اس سلسلے کو اس کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے، ان کی مدد کرنے والے کون ہوں گے، ان کا تعاون کرنے والے کون ہوں گے، تو اس کو جاننا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی کا دور، زمانہ، ان کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، لیکن وہ اوصاف جو ان کا ساتھ دینے کے لیے ضروری قرار پائیں گے، وہ اوصاف اگر ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیے تو ہماری نسلوں تک بھی وہ اوصاف منتقل نہیں ہوں گے، اور اگر ہمارے دور میں یہ حادثہ پیش آتا ہے، یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ان کا ساتھ دینا مشکل ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمیں دنیا سے اٹھا لیا اور ہماری نسلیں اس واقعے کو دیکھتی ہیں تو ان کے لیے بھی حضرت مہدی کا ساتھ دینا مشکل تر ہو جائے گا، چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے وہ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو ان کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اب توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، حالانکہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، ایک بحث ہے یہ، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پلٹ نہیں سکتا، اس کو توبہ کی توفیق ہوتی نہیں۔ بعض جملے ہماری زندگی میں اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہم نے کچھ کہہ دیا، اب ایسا ہے نہیں جو ہم نے کہا ہے، لیکن ہم جب واپس اپنی بات لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہے، اس کو واپس لینا ہی نہیں۔ چنانچہ جان لیتے ہیں لیکن تب بھی اس جملے کو واپس لے لینا، اس سے رجوع کرنا، اس سے معذرت پیش کرنا، اس کی توبہ کرنا، اس کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ کہ جو لوگ حضرت مہدی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے، یعنی کہ توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے
ملے گی۔ دوسرا گروہ جو ہوگا، دوسری جماعت جو ہوگی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اور شہیدوں میں افضل مرتبہ، اعلیٰ مرتبہ، بلند مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں۔ ایک روایت کو اگر جوڑیں اس کے ساتھ تو خلاصہ نکلتا ہے کہ بدر کے شہداء کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے شہیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائیں۔ اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ باطل پر کامیابی عطا فرمائیں گے، فتح نصیب فرمائیں گے، یعنی آخر تک ساتھ میں جمے رہیں، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائیں، باطل ہار جائیں، حق غالب آ جائیں۔ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ آئندہ پھر کبھی بھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ انعام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں۔ وہ ہے کہ ان کو پا لینے والے اور پھر ساتھ چھوڑ دینے والے اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوں، اور ان کا ساتھ نبھا جانے والے اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ پسندیدہ ہوں گے کہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں۔ وہ ہے کہ یہ بھی بدر والوں کو جو مقام ملا ہے وہ والا مقام ہے، چونکہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف نظر فرمائی، جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، ان کی طرف جھانکا اور جھانک کر دیکھ کر کہا کہ جو کرنا ہو کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو اللہ نے ہر ایک کو اپنے حکم کا پابند بنایا ہے، بھئی ہر ایک کو اللہ کی مرضی ماننی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بس اللہ کا حکم اب میں نے اتنا عمل کر لیا کہ اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا اگر کرتا ہے تو پھر وہ غلط ہے، گمراہ ہے، آدمی خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو ظاہری دینداری بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ تسبیحات خوب پڑھتا تھا، عبادت خوب کرتا تھا، اس کی بنیاد پر سارے محلے والے، سارے جو ہے وہ اڑوس پڑوس کے لوگ اس کو ولی سمجھتے تھے، اس سے دعائیں کروانے آتے تھے، اس سے تعویذ لیتے تھے۔ لیکن محلے میں ایک شرارتی بچہ تھا، جوان تھا، وہ اس کو نہیں مانتا تھا۔ محلے کے ادھیڑ عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ اس سے کہتے کہ اچھی بات نہیں ہے کہ ولی کا مرتبہ تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، یہ اچھی بات نہیں ہے، محرومی کی بات ہے۔ تو وہ کہتا کہ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، کسی دن دکھاؤں گا ولی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں وہ حضرت جو تھے وہ غائب۔ لوگوں نے دیکھا کہ جلدی آ جایا کرتے تھے، آج آئے نہیں۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں بیمار سمار ہوئے ہو، آنکھ دیر سے لگی ہو، اس کی بنیاد پر نہ اٹھ پائے ہو، یا بیماری کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھ لی ہو۔ ظہر میں انتظار کیا، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں انتظار کیا، عصر میں نہیں آئے، پورا دن نکل گیا، 2 دن انتظار کیا لیکن مسجد میں نہیں آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے۔ چنانچہ وہ گئے ہیں، جا کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، بیمار سمار ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے جس کی بنیاد پر مسجد میں نہیں آتے؟ تو زور سے ہنسے اور کہا کہ نہ بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، کچھ نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل رات میں جبریل امین تشریف لائے تھے اور آ کر انہوں نے خود مجھے بشارت دی اور کہا کہ اتنی عبادتیں تم نے کر لی ہے کہ اللہ راضی ہو گئے ہیں اور اللہ نے فیصلہ سنایا ہے کہ اب تمہیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے نماز کیا کر دی، چھوڑو۔ اب جب یہ جملہ کہا تو وہ نوجوان شرارتی اسی مجلس میں تھا، زور سے ہنس پڑا۔ لوگوں نے پھر ڈانٹا کہ اللہ کے بندے، اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی اور پھر ہنس رہے ہو۔ کہا جس جبریل کی جو بات کر رہے ہیں وہ جبریل میں تھا۔ وہ جبریل کیا ہے؟ میں تھا۔ دراصل رات میں ان کی چھت پر چڑھ گیا تھا اور آواز بدل کر میں نے کہا کہ جبریل آیا ہوں اور آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت سنانے آیا ہوں۔ تو جب علم نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہری دینداری بھی جو ہے اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، آدمی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بہرحال بات میں عرض کر رہا تھا کہ بدر والوں کی طرف اللہ نے جھانکا اور جھانک کر کہا کہ جو کرنا ہو وہ کرو۔ اس روایت میں علماء نے کلام کیا ہے کہ ایسا کیسے کہہ دیا اللہ نے کہ جو کرنا ہو کرو؟ تو بڑا پیارا جواب دیا ہے، کہا کہ بدر والوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس وقت حاضر ہوئے تھے جبکہ اچھے میدان چھوڑ جاتے، اس موقع پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں ڈٹے رہے۔ یعنی اتنا سنگین موقع آ گیا تھا کہ حضور نے اللہ سے دعا میں کہا تھا کہ اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ وہ حالت پیدا ہو گئی تھی، اس موقع پر وہ بھاگے نہیں، اپنی جان لٹا دی۔ تو جو اپنی جان لٹا دے کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ پروف بنا دیا، نافرمانی پروف بنا دیا کہ اب نافرمانی ان کے اندر داخل نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو وہ جو ہے وہ نفس کی غفلت کی وجہ سے ہوگی، بغاوت کی وجہ سے کبھی نہیں۔ کہا یہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کا آخر تک ساتھ دینے والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی، کہ آدمی اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو بہرحال بات میں نے جو شروع کی ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، وہ کب آئیں گے، ان کی کیا علامتیں ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی، اس سے زیادہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے کس طرح کے لوگ ہوں گے اور کون ہوں۔ اب اصل بات شروع کرنے سے پہلے
پہلے ایک لفظ کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ لفظ جہاد یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو لے کر پوری دنیا میں اس لفظ کو لے کر کافی ہنگامے برپا ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہمارے ملک میں خوب زیادہ اٹھتی رہتی ہیں۔ گویا کہ جہاد کا مطلب دہشت گردی، جہاد کا مطلب بے قصوروں کو مارنا، جہاد کا مطلب جو معصوم لوگ ہیں ان کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ مفہوم لے کر جو ہے اس کو غلط پیرائے میں ڈھال کر امت مسلمہ کو بھی بدنام کیا جاتا ہے اور قرآن سے احادیث مبارکہ سے بھی لوگوں کو برگشتہ کیا جاتا ہے۔ جہاد کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک مثال سے اس کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ یہ کسی جگہ پر آگ لگ جاتی ہے جب، تو آگ کو بجھانے کے لیے کس سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ فائر بریگیڈ سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ان کو جب کال چلی جائے کہ آگ لگی ہے تو وہ کھانے بیٹھے ہو تو کھانا چھوڑ کر، نہانے بیٹھے ہو تو جلدی سے جو ہے اپنا ادھورا کام چھوڑ کر سیدھے وہ باہر نکلے۔ جس کام میں مشغول ہو چاہے وہ کتنا ضروری کیوں نہ ہو، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر فوراً گاڑی پر آ جائیں اور پانی بھری ہوئی گاڑی لے کر سیدھے اس مقام پر جائیں جہاں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بجھا کر لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں، یہ اگر ہارن بجا دے یا ان کی خاص سائرن جب بجے تو جتنے شہری ہیں، وہ شہری چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی کار لے کے چل رہا ہو یا مرسڈیز کار لے کے جا رہا ہو، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی آواز سے اپنی گاڑی سائڈ میں کر لے، اس گاڑی کو راستہ دے دے جو آگ بجھانے کے لیے جا رہے۔ یہ قانون ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی جس نے جو ہے وہ بڑی مہنگی کار خریدی ہے اور دکھانے کے لیے روڈ پر لے کر نکلا ہے اور جب فائر بریگیڈ کی گاڑی کے ڈرائیور نے ہارن بجایا تاکہ وہ اپنی گاڑی سائڈ میں کر لے تو اس کے دماغ پر خمار طاری ہوا اور کہا کہ یہ فٹیچر قسم کا ڈرائیور جس کی میرے آگے دو کوڑی کی حیثیت نہیں، یہ زندگی بھر جتنا کمائے گا میرے والد ایک دن میں اتنا کماتے ہیں اور یہ مجھے ہارن دے رہا ہے، میں راستہ نہیں دوں گا، گاڑی سائڈ میں نہیں ہٹاتا۔ تو کچھ وقت تنبیہ کرنے کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑی کو یہ اجازت ہے، اس کو حق ہے کہ اس کو کچلتے ہوئے آگے نکل جائیں کہ اس ایک بدماش کی زندگی کے مقابلے میں ہزاروں معصوموں کی زندگی زیادہ قیمتی، ان کو بچانا۔ یہ جہاد کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے۔ ہزاروں زندگیاں جہنم میں جا رہی ہے، یہ آج کے دور میں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا اس دور کو، اس کے ماحول کو سامنے رکھو تو اس کو سمجھنا اور آسان ہوگا، کیونکہ حضرت مہدی کے بارے میں جو ہے وہ جس جماعت کی قیادت کریں گے، کہا وہ میدان لڑنے والی جماعت ہو، مقابلہ ہوگا، دشمن سے لڑیں گے، عیسائیوں سے جنگ ہوگی اور دوسرے لوگوں سے جنگ ہوگی، وہ لڑائی کے میدان کے امیر ہوں گے۔ تو اس کو لے کر جو ہے کافی غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہے، پھیلتی ہے، پھیلائی جاتی ہیں۔ اب سوچئے کہ اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا ہے، صحابہ جب نکلے ہیں اور مختلف مقامات پر گئے ہیں، اس زمانے میں اگر قبیلہ ہو تو قبیلے کا سردار جب تک وہ اجازت نہ دے قبیلے کے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی ملک میں چلے گئے تو وہاں کا بادشاہ اگر اجازت نہ دے اپنی رعایا پبلک سے بات کرنے کی تو کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اب سوچئے کہ حق بات سنیں گے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے گی، جب سمجھیں گے نہیں تو وہ حق اپنا کر جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ چنانچہ سیدھے وہ عوام سے بات نہیں کرتے تھے، سیدھے حکومت سے بات، صحابہ کرام جاتے تھے اور ڈائریکٹلی جو ہے ان کی بات حکومتوں سے ہوتی، اور ایک ہی بات ہم بات کرتے ہیں اس کو سن لیا جائے، ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن جو بات سننے میں رکاوٹ ڈالتے تھے ان کو راستے سے ہٹایا ہے۔ اس کو جہاد سے تعبیر کیا، یہ جہاد تھا، یہ جو بات سننے کی، باقی عوام جو بعد میں جب وہ ان کو ہٹا دیا گیا اور عوام کے سامنے بات پیش کی ہے، ان کو کہا کہ دیکھو ہم جو بات پیش کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اس کو ماننا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، مانو گے تو ہمیشہ کی نجات تمہارے حصے میں آئے گی، نہیں مانو گے تو جہنم کی ہمیشہ کی زندگی میں جلنا پڑے گا، اپنی زندگی کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے اسلام قبول کیا سر آنکھوں پر بٹھایا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اپنے ملکوں میں رہنے کی اجازت دی، وہیں پر رہے، ساتھ میں زندگیاں گزاری، ان سے جزیہ لیا گیا اور جزیہ بھی ان کی جان مال کی حفاظت کا ٹیکس لیا گیا۔ آج کا جو ٹیکس حکومتیں لیتی ہیں نا یہ اتنا زیادہ ہے کہ جزیے کے مقابلے میں تو ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جاتا، اور جزیے کے، اور جہاں پر صحابہ کرام نے جزیہ لیا اور ایسا لگا کہ اب یہاں سے ہم کو ہٹنا پڑے گا اور اب ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ جزیہ واپس لوٹا دیا کہ یہ تمہاری جان اور مال کی حفاظت کے بدلے میں تم سے لیا تھا، اب ہم چونکہ یہاں رہ نہیں پائیں گے یہ تمہارا مال واپس لے دو۔ اس طرح کے واقعات سے بھی تاریخ بڑی، اس طرح کے واقعات بھی تاریخ میں ملتے۔ تو یہ ایک بات، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں نے اس کو ذکر
ذکر کر دیا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی۔ اس دنیا کو مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ جس اللہ نے بنایا ہے اس کو سمیٹ بھی لیں گے۔ شامیانہ جب شادی ہوتی ہے تو منڈپ باندھا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، لیکن جب شادی پت گئی تو شاندار لائٹ بھی اتار لی جاتی ہے اور اچھا منڈپ بھی سمیٹ کر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب مقصد پورا ہو جائے گا اس کائنات کو بنانے کا تو چاند، تارے، ستارے جو ہے اس دنیا کی روشنی ہے، لائٹ ہے، زینت ہے، اللہ ان کو اتار کے رکھ دیں گے اور یہ آسمان اور زمین ان کو بھی جو ہے برابر کر کے رکھ دیں۔ تو یہ دن آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے، قیامت آئے گی۔ قرآن کریم کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ ان سے کہو کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ تو قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں پرفیکٹ علم اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اس میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں تشریف لائے تھے، بہت سارے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے جواب دینے والا اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر پوچھا کہ نشانیاں، تو قیامت کے بارے میں حضور نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ پرفیکٹ علم میرے پاس نہیں ہے۔ پھر نشانیاں پوچھی تو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ وہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ 6 کتابیں حدیث کی جن کا مقام بہت اونچا مانا جاتا ہے، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، 6 بڑی کتابیں، ان میں سے ایک بخاری ہے، ایک مسلم ہے۔ ان دونوں کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ باقی جو 4 کتابیں ہیں، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور نسائی شریف، ان 4 کتابوں میں جو 6 صحیح حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے 4 کتابوں میں ان مضامین کا تذکرہ جو آئندہ میں بیان کرنے والا ہوں اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن ان کے آنے سے پہلے دنیا میں جو حالات بنیں گے ان حالات کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور شخصیت کو برپا کریں گے، ایک اور شخصیت کو اٹھائیں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخصیت جو حضرت عیسیٰ سے پہلے مسلمانوں کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، جس مظلومیت کا شکار مسلمان ہے اس سے نجات دلانے کے لیے، اس کی کوششوں کے لیے جو برپا ہوں گے، ظاہر ہوں گے، رونما ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو جو لقب ملا ہے المہدی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی رہبری خود فرمائے۔ یہ مہدی نام نہیں ہے، یہ مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت دیا ہوا، گائیڈ کیا ہوا، رہبری دیا ہوا، یعنی خاص رہبری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اب یہ رہبری کیا ہوگی اس کے بارے میں بڑی پیاری بحث علماء نے کی ہے کہ دراصل مسلمان بہت کوشش کر لیں گے ظلم کے خاتمے کے لیے، لیکن ظلم بڑھتا چلا جائے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ اپنے اعتبار سے جو کوشش کر سکتے ہیں ساری کوششیں کر لیں گے، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو برپا فرمائیں گے کہ جن کی رہبری فرما دیں گے کہ یہ والی کوشش کرو، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ ہدایت یافتہ شخص وہ برپا ہوں گے۔ میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے میں کئی روایتیں پڑھی ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت آ نہیں سکتی حتی یملک العرب رجل من اہل بیت، یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ بنے گا ایک وہ آدمی جس کا تعلق میرے گھر والوں سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، یواطی اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اس روایت میں اتنا ہی بیان فرمایا گیا ہے، اتنا ہی آپ نے ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے خاتمے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، یعنی قیامت آنے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے۔ طول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجل من اہل بیت، اور اس ایک دن کو لمبا کریں گے یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے جو آدمی اٹھانا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے لائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یواطی اسمہ اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، وہ اسم ابیہ اسم ابی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ گویا کہ یہ بات ذکر کی جو حضرت مہدی ہوں گے، مہدی نام نہیں ہوگا، نام ان کا احمد ہوگا یا محمد ہوگا،
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام اور دونوں نام قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا. محمد کا نام بھی قرآن میں 4 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا اور ایک مقام پر لفظ احمد ذکر فرمایا. تو دونوں حضور کے نام ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نام محمد ہو, ان کا نام کیا ہے, احمد ہو. اور والد کے نام کی طرف اشارہ فرمایا کہ والد کا نام جو ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ, تو ان کا نام بھی, ان کے والد کا نام بھی کیا ہوگا, عبداللہ ہو. والدہ کے نام کے بارے میں علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں صراحت نہیں ملی, لیکن بعض بزرگوں نے والدہ کا نام ذکر کیا ہے کہ حضور کی والدہ کا نام جو آمنہ تھا, ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا, اس کو ذکر کیا ہے. اور وہ پیدا ہوں گے اور سب کے سامنے جب آئیں گے تو وہ سب کے سامنے آئیں گے 40 سال کی عمر. 40 سال کی عمر میں, یعنی جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا اور اس کام لینے کے لیے جو میدان میں سامنے لائے جائیں گے, کس طرح میدان میں آئیں گے وہ بھی بحث ہے انشاءاللہ, اس کو آئندہ ابھی آگے بات چلتی ہے تو اس بارے میں کلام آئے گا کہ کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیں گے. تو والد کا نام, ان کا نام, والد کا نام اور اسی طریقے پر والدہ کا نام, اس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضور کے نام سے مشابہ ہوگا. اس حدیث کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر مروی ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بالکل لگ کر ان کے بیٹے حضرت حسن تشریف فرما تھے. آپ نے مجلس والوں کی طرف اشارہ کیا, کہا میرا یہ بیٹا جنت والوں کا سردار ہے, جنتیوں کا سردار ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں ایک شخص برپا کرے گا. آپ نے فرمایا ایک شخص برپا کرے گا کہ جس کا نام حضور کے نام کے مشابہ ہوگا. اور پھر آگے وہ فرماتے حضرت علی سے مروی ہے کہ شکلوں اور صورت میں حضور کے مشابہ نہیں ہوں گے, لیکن اخلاق میں اور عادات میں حضور کے مشابہ ہوں. اور اس کے بعد وہ روایت ذکر فرمائی. اچھا, اس روایت میں آگے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جب وہ آئیں گے تو زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تمتلی الارض ظلما وعدوانا, کہ زمین ظلم اور بے انصافی سے بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک آدمی اٹھائیں گے, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جیسا کہ پہلے ظلم اور عدوان سے بھری. کیونکہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے. اب ظاہر بات ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا یہ میدانی عمل ہوگا, ایک جہاد والا عمل ہوگا, ایک ٹکراؤ والا عمل ہوگا. کسی ظالم کو ہاتھ جوڑا جائے کہ چھوڑ دو, ظلم مت کرو, تو اس کی تو انا اس کا تو ایگو اور زیادہ جو ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے سامنے ہاتھ تو اور زیادہ ظلم کرتا ہے, اور زیادہ جو ہے اس کو تو یہ چاہیے کہ میں بڑا بنوں, لوگ چھوٹے بنے. تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو دنیا ظلم عدوان سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ایک روایت میں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَسْقِيهِ اللہ تعالیٰ الغیث, کہ اللہ تعالیٰ خوب بارشیں برسائیں گے. وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا, اور زمین اپنی نباتات نکال دے گی, یعنی زمین سے خوب پیداوار ہونے لگے گی. وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ, اور جانوروں کی پیداوار بھی خوب بڑھ جائے گی, زیادہ ہو جائے گی. وَتَعْظِمُ الْأُمَّةُ, اور امت کی عظمت کا سکہ پھر بلندی پر چلا جائے گا, امت کو عظمت مل جائے گی. امت جو پستی کا شکار ہو گئی تھی, امت بے وقت ہو گئی تھی, امت کا کھویا ہوا وقت کا مقام وہ پھر دوبارہ امت کو دلوا دے. یملک 7 أو 8, اس روایت میں فرمایا کہ وہ حکومت کریں گے 7 سال یا 8 سال. میں نے خطبہ جو پڑھا ہے اس خطبے میں حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت پڑھی ہے جس میں 3 سال ذکر فرمایا, 5 سال, 7 سال یا 9 سال, یعنی وہ جو حکومت کریں گے 5 سال یا 7 سال یا 9 سال. علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ کم سے کم 5 سال ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں, 9 سال. تو یہ 9 سال اتنے یہ جو ہے وہ حکومت کریں گے, اور حکومت سے مراد وہ اپنا سکہ نہیں منوائیں گے. روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی تو وہ لوگوں کو سمجھائیں گے, کہیں گے کہ دیکھو قیامت قائم ہونے والی ہے, قیامت بہت قریب آپ جی ہیں, اپنے عمل کی اصلاح کر لو, اللہ سے تعلق جوڑ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ ہو جاؤ. اپنے پیروکاروں سے, اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے وہ یہ جملے کہیں گے. روایتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے, گویا کہ اپنا سکہ نہیں منوائیں گے, وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو آمادہ. تو یہ روایت میں اس طرح کا اشارہ دیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک یہ کب ہوگا, قریبی علامت کیا ہوگی, کہا ہوگا یہ کہ کسی خلیفہ کی موت ہو جائے گی, کوئی بادشاہ مر جائے گا اور اس کے بیٹے 3 بیٹے ہوں گے, آپس میں ان کا جھگڑا ہوگا کہ بادشاہت کا حقدار اب میں بنا. حضور فرماتے ہیں کہ ثم لا يصير الى احد منهم, وہ سلطنت, بادشاہت, حکومت ان میں سے کسی کو نہیں ملے گی, تینوں میں سے ایک کو بھی نہیں ملے گی. پھر حضور نے آگے فرمایا کہ اسی وقت کالے جھنڈے ظاہر ہو جائیں گے اور وہ تم
کو اس طرح قتل کریں گے کہ اس سے پہلے اس طرح قتل ہوا ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو تو اس میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی ہیں، وہ کالے جھنڈوں والے لشکر میں، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ بیعت کرنے کے لیے تمہیں آنا پڑے، برف کے پہاڑوں کے اوپر سے گھسیٹ کے اترنا پڑے، تب بھی جو ہے ان سے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ یہ ایک آدمی آگ میں جل جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ آگ کے قریب تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، لیکن برف سے آدمی جلتا ہے، وہ آگ سے جلے ہوئے بھی اس سے بھی زیادہ بعض مرتبہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، برف کے پہاڑوں سے گھسیٹ کر بھی آنا پڑے تو آ جانا، چونکہ تمہاری کامیابی، کامرانی، نجات، عزت، سربلندی انہی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے اندر وابستہ ہے۔ یہ ذکر فرمایا گیا۔ یہاں پر سلسلے کو روک کر ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے، پہلے بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے کہ میں مہدی ہوں، مجھے مہدی مانو، میرے ہاتھ پر بیعت۔ تو کیا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو ہم مہدی مانیں، ان کو مہدی تسلیم کریں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ مہدی ہونے کا دعویٰ اور دعوے کی بنیاد پر بڑا آدمی بن جانا، کہ مریدوں کی قطار بن جائیں، ان سے نذرانے وصول کیا جائے، بڑے آدمی جو ہے بن کر رہے، کہا مہدی کا یہ تصور ہے ہی نہیں، سب سے بنیادی بات۔ اور یہ مہدی کا منصب تو اللہ نے قربانی کی بنیاد پر طے کیا ہے اس آدمی کو دینے کا جن کے جد امجد نے بڑی قربانی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، جیسے کہ حضرت علی کا اشارہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ انہوں نے کیا کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو کیوں اٹھائیں، کیا وجہ، اس کا ریزن کیا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ریزن دراصل یہ ہے کہ حضرت حسن نے ایک بہت بڑی قربانی دی۔ قربانی یہ دی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن ان دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے وہ خلیفہ، اور حضرت حسن چونکہ وہ تو حضرت علی کے جو ہے وہ واسطے سے خلافت ان کو مل رہی تھی۔ اب اگر وہ بھی اپنی جگہ پر رہتے تو ٹکراؤ ہونا لازم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ امت ٹکرائے گی، امت خانہ جنگی میں مبتلا ہوگی، یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ لوگوں نے کہا کہ بہت شرم کا مسئلہ ہو جائے گا، لوگ کیا کیا جملے بولیں گے آپ کے بارے میں، کیونکہ اتنے ان کے فالوورز کم نہیں تھے، بڑی تعداد میں تھے، ان پر جان فدا کرنے کو قربان تھے، تیار۔ تو اس پر اس کے جواب میں فرمایا کہ اختار العار علی النار، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں جھیل لوں گا، لیکن مسلمانوں کو لڑوا کر آگ میں جاؤں یہ مجھ سے برداشت۔ چنانچہ آپ نے خلافت چھوڑ دی۔ کا اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو والدین قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کوئی بڑا انعام ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک آدمی جو ترقی کرتا ہے نا، چاہے دینی ترقی ہو، دنیاوی ترقی، وہ غور کرے ماں باپ کی قربانی اس میں شامل ہوگی۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے آدمی کو ظاہر فرمائیں گے کہ جب امت کو اتفاق کی ضرورت ہوگی، امت کو اتحاد کی ضرورت ہوگی، امت آپس میں بکھری ہوئی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اس کو کافر کہے گا، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوگا، حالانکہ سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، رسول اللہ کو ماننے والے ہوں۔ چنانچہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ ایسے ظاہر فرما دیں گے کہ وہ سب کو ایک کلمے پر جمع کر دیں گے۔ تو ان کے والد نے قربانی دی تھی امت کا اتفاق باقی رہے، جب آخری دور میں امت کو جمع ہونے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایک آدمی کھڑا کرے گا جس کے ذریعے سے امت کو متحد فرما دیں گے، امت متفق ہو جائے۔ ایک بات ایک بڑا پیارا پوائنٹ علماء نے دوسرا بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بے شمار پیغمبر ہوئے، حضرت یعقوب ہیں، پھر آگے چلو تو پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت ہارون ہوئے، حضرت داؤد ہوئے، حضرت سلیمان ہوئے، حضرت شمویل ہوئے، حضرت حزقیل ہوئے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، سارے انہی کی اولاد۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک عظیم الشان پیغمبر برپا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضرت علی کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ فرمائیں گے کہ حضرت حسین کی اولاد میں سے تو بہت سارے ولی کامل سامنے آتے رہیں گے، لیکن آخر میں ایک بہت بڑے ولی جن کو اللہ کا خلیفہ کہا جائے گا اور المہدی جن کا لقب ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت حسن کی اولاد میں سے یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کو اپنے بیٹے حضرت حسن کے واسطے سے عطا فرمائیں۔ بہرحال یہ بات تو بیچ میں نے جو ہے وہ ایک فائدے کے لیے ذکر کی، وہ روایتیں جو پڑھی ہیں کہ حضرت مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت دنیا میں ظلم و عدوان کا دور ہوگا، اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مجدد ہوں گے، یعنی دین کمزور ہو گیا ہوگا، دین میں کچھ نئی باتیں شامل ہو گئی ہوگی۔ مجدد کا مطلب، مجدد کا کام جو حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ وہ دین میں جو اضافے ہوتے ہیں ان کو ختم کر
کر کے صحیح دین لا کر سامنے رکھ دیتا ہے. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے. کہا وہ دین کی تجدید کرنے والے ہوں. اور مجدد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ صدی کے شروع میں آتے. اب صدی کے شروع میں آتے ہیں, اس کو لے کر ایک بہت بڑا پرابلم, ایک کنفیوژن پیدا ہوگا, بلکہ ایک مایوسی طاری ہو, کیونکہ یہ صدی جو چل رہی ہے 15ویں صدی ہے اسلامی, اور اس کے 45 سال ہو چکے ہیں, 45واں سال یہ چل رہا ہے. تو شروع تو ہوئے کب سے ہو گئے, یہ 15ویں صدی جب شروع ہوئی تھی نا, اس وقت بھی کافی ہنگامے ہر جگہ کھڑے ہوئے تھے. خود حرم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, کسی نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کوئی ان کو شکست نہیں دے سکے گا, وہ کامیاب ہو کر ہی باہر نکلیں گے. ظلم کا خاتمہ ہوگا, یعنی خاتمہ ہوگا حضرت عیسیٰ, اور دونوں مل جائیں گے, یہاں تک کہ دجال کا اور مسلمانوں کا, اہل اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن ہوں گے ان کا بھی خاتمہ ہوگا. چنانچہ جتنے مہدی آتے گئے وہ خود ہار گئے, وہ خود سولی پر چڑھ گئے, ان کے جو ہے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. تو یہ صدی جب شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے دعوے کرنے شروع. وہ حرم میں واقعہ پیش آیا تھا, سب جانتے ہوں گے کہ حرم میں کسی نے دعویٰ کیا, پہلے ہتھیار جمع کیے, حرم کے اندر لے گئے, جب ایسا جنازے کی شکل میں ہتھیار اندر لے جاتے تھے اور کسی کونے میں جا کر جمع کر دیتے تھے. آج کی طرح وہاں کیمرے اور اتنے سارے پولیس تو ہوا نہیں کرتی تھی. چنانچہ جب اچھی خاصی مقدار میں ہتھیار جمع ہو گئے تو حرم پر قبضہ کر لیا, حرم کے دروازے بند کر لیا, دعویٰ کیا مہدی ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو. پھر بعد میں جو پڑوسی ملک نے جو ہے سعودیہ کی مدد کی اور گرم پانی حرم میں چھوڑا گیا, اس طریقے پر ان کو باہر نکالنے کا انتظام کیا گیا. تو اب یہ کہ یہ صدی تو 45 سال ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ عرب والے آدھی صدی ہونے سے پہلے بھی اس کو شروع ہی کہا, یعنی آدھی ہو گئی تو سمجھو کہ اب گویا کہ اب اس کو شروع نہیں کہہ سکتے کہ اب صدی شروع. تو آدھی ہونے سے پہلے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے, شروع ہی کہا جا سکتا ہے. تو ابھی 5 سال اور باقی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ واقعہ رونما ہو جائے, ہماری زندگی کے اندر یہ بات پیش آ جائے. تو اگر ہماری زندگی میں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے سوچنے کا مقام یہ ہوگا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا باطل کے ساتھ, ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ظلم کے ساتھ کھڑے, ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کو سوچنے کی ضرورت, کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک سے ہم جو ہے کہیں سے کہیں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی جس ماحول میں رہتا ہے, جیسا اپنے آپ کو بناتا ہے, پھر بعد میں ہمیشہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے دور میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کا ساتھ دینا. آج سوچئے, کبھی سوچئے کہ اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو کبھی آ جاتی ہے کبھی کہ اگر کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی ہماری کہ اس کو جا کر کہیں کہ اس پر ظلم مت کر, اس کو چھوڑ دے, یہ نہیں کر پاتے. ہم خود کام جاتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا, نہیں بول پاتے. تو حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور انصاف کا ساتھ دینے کی قوت ہمارے اندر ہے, اور یہ قوت جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے حق ادا کرنے اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے, دونوں کے حق آدمی جب ادا کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک قوت اللہ تبارک و تعالیٰ خود ڈال دے. یعنی خود ظالم نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا کا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے ظالم پر بڑے ظالم کو, اس سے بڑے کو اس سے چھوٹے پر یہ مسلط کرتے رہے. یہ نظام ہے اللہ کا. سورہ انعام میں غالباً فرمایا گیا کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون, کہ انسان جو کرتوت کرتے ہیں نا, ان کرتوتوں کی وجہ سے ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کرتے ہی رہتے. چھوٹے ظالم کو بڑے ظالم سے, پھر اس کو اس سے بڑے ظالم سے سزا دلواتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اگر ہم خود ظالم ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی ذاتی زندگی میں کہ گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہوں, اپنی اولاد پر ظلم کرتا ہوں, اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہوں. اللہ نے مجھے کسی جگہ کا بڑا بنایا ہے تو میں وہاں پر ظلم کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اگر ظلم ہو رہا ہے توبہ کیجئے یہیں بیٹھ کر. میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ ہر طرح کے ظلم سے اپنی زندگی کو پاک صاف بنا, کیونکہ حضرت مہدی کا کام تو سارا مظلوموں کی حمایت کرنا ہے. جب ہم خود ظالم ہیں تو کیا حمایت کریں گے, کر ہی نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو وہ فلاں آدمی آ کر کہے گا کہ اپنا سامان لیں, اس کو پتا ہے مجھے آ کر. تو ظلم سے اپنی زندگی کو پاک, اللہ کے حق بھی ادا کریں گے, یعنی جتنے فرائض اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہیں سب فرائض ادا کریں گے, اور اللہ کے بندوں کی جتنے حقوق ہم پر بنتے ہیں اللہ کے بندوں کے بھی سارے حقوق ادا کریں گے. اس بات کو میں بھی طے کرتا ہوں, آپ بھی طے کیجیے. اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے ان کے ساتھ دینے والوں میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے. تو یہ نشانیاں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. سب کا خلاصہ یہ, الفاظ الگ الگ آئے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا, زمین انصاف سے بھر جائے گی. پھر کیا کیا برکتیں ظاہر ہوگی انصاف کی بنیاد پر, ان برکتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ برکتیں ظاہر ہوگی, زمین کے اندر کے خزانے نکل جائیں گے. اور اسی طریقے پر حضرت مہدی کن لوگوں سے لڑیں گے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو لڑائی ہوگی وہ لڑائی ہوگی عیسائیوں کے ساتھ. سب سے بڑی لڑائی ان کے ساتھ ہوگی, ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, ان کے ساتھ لڑائی ہوگی. بہت سے ایسے ہوں گے کہ وہاں سے آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, عیسائیوں کے ساتھ لڑیں گے. عیسائی پھر معاہدہ کر لیں گے
گے, معاہدہ پھر ٹوٹ جائے گا. حضرت مہدی کے کچھ سال گزریں گے یہاں حکومت کرتے ہوئے, پھر مقابلہ ہوگا اس جماعت سے, اس ملک سے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, ان سے پوچھا کہ وہ شہر جانتے ہو کہ جس کے ایک طرف خشکی ہے اور ایک طرف سمندر بہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی جانتا ہوں. کہا کہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت اسحاق کی اولاد کے کچھ لوگ شامل ہوں گے اور اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے. وہاں انہیں نہ تلوار چلانی پڑے گی نہ تیر پھینکنے پڑیں گے, وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر جائے گی اور اس پر ان کا قبضہ ہو جائے گا. یہ شہر کون سا ہوگا اس کے بارے میں علماء نے ذکر کیا کہ یہ قسطنطنیہ, آج اس کو استنبول کہا جاتا ہے. کیا اس کا اسی طریقے پر ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف خشکی کا حصہ ہے؟ حضرت مہدی کے ہاتھوں یہ فتح ہو. اچھا, اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ حضرت اسحاق کی اولاد, یہ بنو اسرائیل جو ہے انہی کی اولاد میں سے کہی جاتے ہیں. حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضور نے کیوں فرمایا؟ کیا روایت بیان کرنے والے سے غلطی ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ جتنے طریقوں سے روایت آئی ہے سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بنو اسحاق کی اولاد میں سے حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے اس شہر کو فتح کرنے میں. پھر یہ کیوں فرما دیا آپ نے؟ تو ایک جواب دیا ہے کہ جس کو اتنا مضبوط نہیں مانا گیا کہ چچا اور والد دونوں ایک ہی درجے میں. حضور نے فرمایا کہ عم الرجل سنو ابی, انسان کا چچا یہ والد کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ ہے. تو فرمایا چچا کا نام لیا لیکن مراد جو ہے والد ہے, یعنی حضرت اسحاق کا نام لیا ہے لیکن مراد جو ہے وہ حضرت اسماعیل ہی مراد ہے. ایک جواب یہ دیا ہے لیکن اس کو کمزور جواب مانا ہے. دوسری بات جو اس بارے میں ذکر کی ہے کہ حضرت جس طرح دنیا کے حالات ابھی بنے ہیں اور دنیا میں جو ماحول قائم ہوا ہے اور حق کا ساتھ جس نے دیا ہے اور حق کے لیے جو قربانیاں پیش کی, وہ علاقہ ہے جس کو آج افغانستان کہا جائے. وہاں کے رہنے والی جو قوم ہے وہ قوم پٹھان قوم وہاں کے رہنے, اور ان کے بارے میں جو علم الانساب کے ماہرین علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ان کا تعلق, یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے, یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں ہے, حضرت اسحاق کی اولاد سے تعلق. اور حضور نے جو اشارہ فرمایا تھا کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے آئے, اب مشرق کی طرف کون سا مشرق؟ تو حضور یہ بات مدینہ منورہ میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں. مدینہ منورہ جس جگہ پر ہے اس کو سامنے رکھو تو مشرق جو ہے وہی خراسان کا علاقہ بنتا ہے جس کو افغانستان کا علاقہ کہا جاتا ہے آج کا. یہ وہ لوگ ہوں گے گویا کہ حضور نے وہ اشارہ فرمایا تھا. بعض علماء کی رائے یہ ہے اور یہ ذرا مضبوط نظر آتی ہے, یہ بات جو ہے مضبوط نظر آتی ہے کہ نبی اکرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے تھے, جو جن چیزوں کی حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ آپ نے ہر فتنے کے بارے میں آگاہ فرمایا. بھولنے والے بھول گئے, یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور میں نے بھی اس کو یاد رکھا. ایک موقع ایسا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک, عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کو بیان فرمایا. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ قیامت تک کوئی فتنہ برپا ہوگا اور اس فتنے کو برپا کرنے والا جو لیڈر ہوگا, قائد ہوگا, اس کے فالوورز 300 ہو یا 300 سے زیادہ ہو اگر, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کا نام بھی لیا, اس کا نام لے کر بھی بتایا کہ فلاں آدمی ہوگا فتنہ برپا کرنے والا, اس کے والد کا نام یہ ہوگا, فلاں آدمی ہوگا اس کے والد کا نام یہ ہوگا, فلاں آدمی ہوگا اس کے والد کا نام یہ ہوگا. یہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان. بہرحال یہ بات جو ہے وہ فتنوں کے بارے میں دوسری بات ہے, ایک تفصیلی موضوع ہے, وقت بھی بہت کافی ہو چکا ہے. حضرت مہدی کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ حضرت مہدی وہ اس علاقے کو فتح کرے. اچھا, اب جب جنگ ہوگی تو روایت میں آتا ہے کہ جنگ ہوگی, وہ جنگ عجیب عنوان کو لے کر ہو, جنگ ہوگی وہ عجیب بات حضرت مہدی کے ساتھ دینے والے. اچھا, ایک بیچ سے ایک کڑی میری چھوٹ گئی, میں اس کو معافی چاہتے ہوئے اس کو بیچ میں لا کر ذکر کرتا ہوں. حضرت مہدی ظاہر کیسے ہوں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہو, تو اس کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے کہ مختلف جگہوں کے 7 اولیاء کرام, یعنی بڑے درجے کے بزرگ اللہ والے, جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زیادہ لوگوں نے بیعت کر رکھی, جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ زیادہ, جس کو بعض علماء نے فرمایا 313, جو ہے وہ بدریین کی جو تعداد ہے اس کو ذکر کیا. کہا وہ ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہم نے بہت کوششیں کر لی, اپنا سارا زور لگا لیا, لیکن ہماری کوششیں اس کا نتیجہ ہی نہیں نکل رہا ہے, تو ڈھونڈو اس آدمی کو جس کو حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ ان کی قیادت میں رہ کر جب جنگ لڑی جائے گی اور کوشش ہوگی تو اللہ کامیابی دے. چنانچہ وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم آئے, اور حرم میں ان کی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ وہی آدمی. چنانچہ پوچھیں گے کہ آپ فلاں آدمی ہیں, تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنا تعارف فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں. کیا فرمائیں گے؟ میں تو ایک انصاری ہوں. اور اس کی وضاحت علماء نے کی کہ دراصل وہ کہیں گے انصاری یعنی مدد کرنے والا, یعنی میں تو اللہ کے دین کی مدد کرنے والا
ہوں. گویا کہ جس کو ڈھونڈ رہے ہو میں نہیں ہوں, کیونکہ یہ تو حضور کے خاندان سے ہوں گے. اب انصاری سے ذہن کہیں اور چلا جائے گا کہ میں تو ایک انصاری ہوں. چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے, یہ وہاں سے نکلیں گے اور مدینہ منورہ آ جائیں. اب جو اللہ کے بڑے درجے کے اولیاء ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہنچے تھے, ان کو لائٹ ہوگی کہ وہ تو وہی شخص. چنانچہ وہ پھر مدینہ کا سفر کریں گے اور وہاں وہ دیکھیں گے کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, تو دوبارہ پھر مکہ مکرمہ آئے. جب ان اولیاء کرام کو پتا چلے گا کہ وہ تو یہاں سے نکل گئے, مکہ کا رخ کیا, تو دوبارہ پھر مکہ آئیں گے اور حرم میں پہنچیں گے اور حضرت مہدی حرم کے کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ رہے ہوں گے, روایت میں آتا ہے, اور امت کو مظلومیت سے چھٹکارا ملے اس کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہوں گے. اس حالت میں یہ ساتوں جگہوں کے اولیاء کرام ان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ بیعت کرو, تمہارے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ امت کو مظلومیت سے نجات. وہ ٹالیں گے, کہا میں اس لائق نہیں ہوں. تو یہ ان سے کہیں گے کہ دیکھو اگر تم نے بیعت نہیں لی تو اس صورت میں امت پر جتنا بھی ظلم ہوگا اب اس کے ذمہ دار تم قرار پاؤ گے. یہ جب کہیں گے تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آؤ بیعت کرتے ہیں, کہ جان دے دیں گے یا فتح ہوگی یا اللہ کے راستے میں جان چلی جائے گی, قدم پیچھے نہیں ہے. چنانچہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور یہ بیعت جہاد. جب یہ حرم میں بیعت لی جائے گی, روایت میں آتا ہے کہ پھر شام سے ایک لشکر نکلے گا ان کا راستہ روکنے کے لیے, اور یہ لشکر جس کا ہوگا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ سفیانی کا لشکر ہوگا. اس کا نام عبداللہ ہوگا. سفیانی ہو سکتا ہے قبیلے کا نام ہو, کوئی اور لقب ہو, لیکن والد اس کا نام عبداللہ ہوگا, اور وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا اور ایک بیضا مقام پر پہنچے گا اور اس پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اتار دیں گے. پورا لشکر زمین کے اندر چلا جائے. یہ سفیانی جو ہوگا, سفیانی, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے سے پہلے مسلمانوں کا پاپولر لیڈر ہوگا. مسلمان اس کو اپنا ہمدرد مانتے ہوں گے اور جو ہے ساری امیدیں اس سے وابستہ کیے ہوئے, مسلمانوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہوگی. مسلمان جو ہے اس کو اپنا قائد سمجھ رہے ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لشکر کو, سفیانی وہاں اندر نہیں جائے گا, وہ بچ جائے گا. بعد میں حضرت مہدی آئیں گے, اس کو پکڑیں گے اور اس کو ذبح. حضور نے فرمایا کہ اس لشکر کے مال غنیمت میں سے جو بھی مل جائے لے لو, اگر اونٹ باندھنے کی رسی مل جائے وہ بھی لے لو, بہت بڑا انعام ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, سفیانی عبداللہ جس کا نام مسلمان اور مسلمان جس سے امید وابستہ کیے ہوئے, اس کے مال کو غنیمت کا مال بنا دے, اس کو ہم لے لیں, یہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا دراصل وہ شراب کو, زنا کو حلال سمجھ لیں گے جس کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہو گئے, اسلام سے نکل گئے. لہٰذا ان کے مال غنیمت کا جو حصہ بھی ہاتھ میں آئے اس کو غنیمت سمجھو, اس سے فائدہ ہو. اب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سفیانی کا معاملہ یہ ہوگا کہ حلال کو حرام, حلال کو حرام بنائے گا, حرام کو حلال بنائے گا, یہاں تک نوبت لا دے گا کہ وہ دمشق کی کسی مسجد میں بیٹھا ہوگا اور اسی مسجد میں شراب پی جائے گی اور کھلے عام ایک عورت سے بدکاری. ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوگا اور وہاں اس کی ران پر ایک عورت آ کے بیٹھے گی. اس مسجد میں کوئی غیرت مند مسلمان ہوگا, وہ آ کر کہے گا کہ اللہ سے ڈر, یہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو ٹوکنا, جو اتنا بڑا آدمی ہو اس کو پسند نہیں آئے گا, چنانچہ اس کو وہیں پر وہ قتل کروا دے. گویا کہ اس روایت کو سامنے رکھیے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو آدمی حرام نہیں. آج یہ فتنے میں ہم لوگ گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں کتنی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی غلطی سے کوئی کام کر لے, پھر فوراً کہا کہ غلط کیا, اللہ مجھے معاف, اور یہ کہ اس کا شوق لگ جائے, اس کی لت پڑ جائے, اس کو فخریہ دوستوں کے سامنے بیان کرے. کتنے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں, جو نہیں پیتے ان کو کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانیں. شادیوں کی محفل میں اگر کوئی ایسا اپنے دوستوں کو شراب سے انکار کر دے تو اس کو کیا کچھ کہا جاتا ہے. حضور نے اس کو بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی نافرمانی اور بزدلی کا تانا, دو میں سے کوئی ایک بات سہن کرنی پڑے گی. کہا اللہ کی نافرمانی مت کرنا, تانے سہن کر لینا. یہ حضور نے فرمایا ہے. زناکاری کتنی عام ہے, اور زناکاری نہیں, اتنا ہی نہیں ہے, کتنے واقعات میرے جیسے چھوٹے آدمی کے سامنے بھی ہے کہ اس کے باقاعدہ ویڈیوز. ایک صاحب نے ایک واسطے سے مجھے بتایا تھا کہ ایک شخص اپنا موبائل میری دکان پر رکھ کر چلا گیا اور لاک نہیں لگایا تھا. اس کا مطلب یہ کہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ اندر کیا ہے, حالانکہ موبائل میں لاک لگاتے ہیں, اس نے نہیں لگایا اور آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آیا. کہ میں نے اس کا ویڈیو چیک کیا, اتنی عورتوں سے, بچیوں سے زناکاری کی تھی کہ مجھے دیکھ کر لگا کہ میرے گھرانے کی عورتیں اس کے اندر نہ ہوں. یہ حرام کو حلال سمجھنا ہے. ایک تو یہ کہ غلطی ہو جائے, آدمی معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ میں نہیں چاہتا لیکن مجھ سے ہو جاتا, مجھے معاف کر. اور یہ کہ اس طرح کا معاملہ کہ وہ لشکر زمین میں اتار دیا جائے گا. اس طرح کا ساتھ دینے والے جو ہوں گے اس پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں اتار. ورنہ سفیانی کا جو لشکر ہوگا وہ زمین میں اتار. حضرت مہدی پھر نکلیں گے کہ ان کو کوئی نہیں روک سکے گا, سیدھے وہ پہنچیں گے ملک شام, دمشق پہنچیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ الغوطہ یہ ان کا جو ہے ہیڈ کوارٹر ہوگا, وہیں پر جو ہے وہیں سے رہ کر وہ باقی جنگیں لڑیں گے. اور کہاں لڑیں گے, وہ کہاں لڑیں گے. اور اسی طریقے پر جو دنیا میں دوسرے علاقوں میں ظلم ہو
رہا ہوگا وہاں کن لوگوں کو بھیجیں گے اور وہ ظالموں کے لیڈروں کو ہتھکڑیاں باندھ کر کیسے ان کے دربار ان کے سامنے حاضر کریں گے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، اس کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، اور عین اس وقت آئیں گے کہ کوئی نماز کھڑی ہونے جا رہی ہوگی، حضرت مہدی امامت کی صف میں کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے، یہ حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں جو ہے امامت تم ہی کروائیں گے، اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ میں بھی ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حضور نے اس کو اتنے وجد کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا منا الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حالانکہ جو بات پہلے آپ نے بیان فرمائی عربی قانون کے لحاظ سے وہ آخر میں آنی چاہیے، لیکن آپ نے اس جملے کو پہلے لا دی، منا ہم میں سے ہوں گے وہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت مہدی گستاخی نہیں کریں گے کہ حضرت عیسیٰ ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ اس سے بڑا آتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں میرے سے بڑا کون، وہ پیچھے ہٹیں گے۔ روایت میں آتا ہے ادب، یہ ان کا ادب ہے، اپنے کو حضرت مہدی بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں نماز تو تم ہی پڑھو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، وقت کافی لمبا ہو چکا ہے، ختم کر تو بات جہاں سے چھوڑی ہے اور بیچ میں جو بات رہ گئی تھی اس کو میں نے جوائن کیا بیچ میں لا کر۔ یہ اس طرح کی جو ہے وہ میرے جیسے آدمی کو اتنے اہم موضوع کے لیے بٹھایا جائے گا تو یہی ہوگا کہ ادھر کا ہو ادھر ہوگا، ادھر کا ادھر ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال ایک موقع یہ آئے گا کہ جنگ ہوگی عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی آ کر جنگ کریں گے، اور جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو ہماری جنگ ٹل سکتی ہے، ہماری جنگ ٹل سکتی ہے ایک شرط پر کہ ہمارے کچھ لوگ تمہارے ساتھ آ کر مل گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، بس مسئلہ ختم۔ اب یہ آ کر ملنے والے عیسائی جو ہوں گے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت مہدی انکار کریں گے کہ ہمارا کوئی آدمی ہم تمہارے حوالے نہیں کر، پھر کہیں گے پھر تو جنگ ہوگی، پھر تو کیا ہے جنگ کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہ جنگ جب ہوگی حضرت مہدی کا لشکر 12,000 کا ہوگا اور عیسائیوں کا لشکر ہوگا، تعداد بیان کی گئی روایتوں میں 9,60,000 کی تعداد، 9,60,000، 80 جھنڈوں کے تحت وہ لڑائی کریں، یعنی ان کے 80 جھنڈے ہوں گے، ان کے کمانڈر الگ الگ ہوں گے، اور حضرت مہدی سے لڑائی ہوگی۔ یہ وہ لڑائی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جن کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور ایک وہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، یہ شہداء میں افضل شہداء قرار دیے جائیں گے، اور وہ ہوں گے کہ جو اس جنگ کو فتح کر لیں گے، جیت جائیں گے، عیسائیوں سے جو جنگ ہو رہی ہے وہ جیتیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی دیں گے، کامرانی عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ کبھی بھی کسی فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ ہوگی، دجال آ چکا ہوگا اور دجال کا فتنہ برپا ہونا شروع ہو گیا ہوگا۔ ابھی میں نے جو استنبول والی جو روایت سنائی، یہ لشکر استنبول میں ہوگا، استنبول فتح کرے گا، ابھی وہی ہوگا کہ کان میں خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا، چنانچہ فوراً وہاں سے چھوڑ کر یہ دجال اپنے جو ہے جہاں جہاں جا سکتا ہے فتنے پھیلائے گا، یہاں تک کہ وہ آخر میں آئے گا، آخری محاذ جو ہوگا وہ جو ہے وہ ملک شام میں ہوگا، دمشق میں ہوگا۔ حضرت مہدی لشکر تیار کر لیں گے، بس لڑائی ہونے جا رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ اسی صبح کو تشریف لے آئیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کو جب دجال دیکھے گا تو روایت میں آتا ہے کہ جیسے سیسا پگھلتا ہے ایسا پگھلنا شروع ہوگا، اور اس وقت یہودیوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ بڑے سے بڑا پہلوان یہودی بھی تلوار تک ہاتھ لے جانے کی ہمت بھی نہیں کر پائے گا۔ روایت میں بیان فرمایا گیا کہ تلوار تک ہاتھ بھی نہیں لے جا پائے گا، اور اسی دن شام تک یہ ہوگا کہ ہر درخت ایمان والے کو پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے تو اس کو قتل۔ وہ ہے کہ اللہ کی خاص مدد شامل حال، خاص یعنی کوشش کرنے والے لگاتار کوشش کرتے رہیں، ٹیکنالوجی میں ان کے برابر آخر تک نہیں ہو سکیں گے لیکن کوشش نہیں چھوڑیں گے۔ آخری مرحلہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کا جو باٹ ہے وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ والے پلڑے میں رکھیں گے، اور یہ ان کا پلڑا جھکے گا، اور جو ہے دشمنوں کا، دنیا کو ظلم سے بھر دینے والے لوگوں کا اور ان کے لیڈر اور سردار دجال کا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ مقام لطف میں اس کو پکڑیں گے اور جو ہے اس کو وہیں پر ذبح کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اور جتنے فتنہ پرور یہودی ہے وہ مارے۔ اور یہ بھی علماء نے ذکر کیا کہ سارے یہودی نہیں، بہت سے یہودی ایسے ہوں گے جو حضرت مہدی کے ساتھ بھی آ کر مل جائیں، یہ بھی ذکر کیا ہے، حضرت مہدی کے ساتھ بھی آ جائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اتنا بڑا مقابلہ کیسے ہو پائے گا؟ لکھا ہے کہ مسلمان ہوں گے ایک، تو دوسرے یہودی کچھ آ جائیں گے جن کا علم بھی ہے، جن کے پاس سرمایہ بھی، اور تیسرے عیسائی بھی کچھ حضرت مہدی کے، جیسے کہ ابھی وہ جنگ کے بارے میں ذکر کیا تو ان کی ٹیکنالوجی بھی کچھ ان کو ملے گی، پورا پلڑا برابر نہیں ہوگا لیکن آخر میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، یہ ساری ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جائے گی، اور اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے جن کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائیں گے۔ یہ مدد حضرت مہدی کے
ساتھ ان کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ محترم بزرگوں، اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو ایسا بنا دے کہ حضرت مہدی کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے، حضرت عیسیٰ کا ان کی پہچان ہمارے لیے آسان ہو جائے، دجال کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ دجال کو ظاہر کی آنکھوں سے نہیں، اندر کی باطن کی آنکھوں سے پہچاننا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھا لکھا مومن بھی پڑھ لے گا، ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا۔ وہ کہ اس کو پڑھنے کے لیے وہ ظاہری الفاظ نہیں بلکہ اندر کی بصیرت کی، اندر کے نور کی ضرورت ہوگی، اور اندر کا نور جو ملتا ہے قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے وابستہ ہونے سے ملتا ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی قرآن حدیث کے لیے وقف کر دی ہے، ایسے اللہ والوں کے دامن سے جڑ جانے، ان سے وابستہ ہو جانے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اللہ والے ہم سب کو نصیب فرما دے کہ جو ہمیں صحیح لے کر چلے، اور امت کے جتنے بھی مخلص قائدین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شان اور شوکت، غلبہ اور قوت نصیب فرمائے، امت کو ان پر اعتماد نصیب فرمائے، امت کو ان پر بھروسہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی ہر طرح کے فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حق کا ساتھ دینے اور باطل سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔